فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ غرق ہوئے، آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں، روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر
فساد مچ گیا زمین میں زماں میں، خشکی میں تری میں، مکان میں دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا
تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی. وہی حال بنا ہوا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دستے مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا. کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین، یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی، فرمایا جلدی جاؤ، آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو، اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، صرف بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے، ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا. جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا متھے نہیں لگائے گا. ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے.